بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب زمین کا سینہ سرسبز تھا اور آسمان کے ستارے راتوں کو چراغوں کی طرح چمکتے تھے۔ ایک دور افتادہ بستی نور پور میں 3 بھائی رہتے تھے، احمد، سلیم اور حارث۔ ان کا گھر مٹی کا تھا لیکن ان کے دل سونے کے تھے۔ ان کے والد بابا فرید بستی کے سب سے دانا شخص مانے جاتے تھے۔ ایک شام جب سورج پہاڑوں کے پیچھے چھپ رہا تھا، بابا فرید نے اپنے تینوں بیٹوں کو پاس بلایا اور کہا، بیٹو، ان قریب اس بستی پر آزمائش کا بادل چھانے والا ہے۔ یاد رکھنا، جب پیٹ خالی ہو اور جیب میں کچھ نہ ہو تبھی انسان کے اصل اخلاق کا پتہ چلتا ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد بستی میں قحط نے ڈیرے ڈال دیے، کنویں خشک ہو گئے اور اناج کے گودام خالی ہو گئے۔ بستی کے لوگ مایوس ہونے لگے۔ تب احمد نے مشورہ دیا، بھائیو، کیوں نہ ہم 3 دن کے روزے رکھے اور اللہ سے اس بلا کے ٹلنے کی دعا کرے، اور ساتھ ہی سیاہ جنگل جا کر لکڑیاں لائے تاکہ غریبوں کی چولہے جل سکے۔ پہلے دن کی سحر ہوئی، تینوں بھائیوں نے کھجور کی ایک دانے سے سحری کی اور سفر پر نکلے۔ جیسے جیسے وہ سیاہ جنگل کے قریب پہنچے، پرندوں کی چہچہاہٹ ختم ہوتی گئی اور ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ اس جگہ کو لوگ خوف کے وادی کہتے تھے۔ اچانک زمین لرزنے لگی، درختوں کے پیچھے سے ایک دیو بھیڑیا نکلا جس کا قد کسی گھوڑے جتنا تھا اور آنکھیں دلہکتی انگاروں جیسی تھی۔ حارث جو سب سے چھوٹا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ اس نے تلوار نکالنی چاہی مگر احمد نے اسے ہاتھ پکڑ لیا۔ احمد نے کہا، خوف تلوار سے نہیں، یقین سے مرتا ہے۔ بھیڑیا انسانی آواز میں غرایا، تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری علاقے میں قدم رکھنے کی؟ کیا تمہیں اپنی جان پیاری نہیں؟ سلیم نے آگے بڑھ کر کہا، ہم یہاں کسی کا حق چھیننے نہیں بلکہ دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے لکڑیاں لینے آئے ہیں۔ ہمارا روزہ ہمیں بزدلی سے روکتا ہے۔ بھیڑیا بولا، تمہاری سچائی ہی تمہاری ڈال ہے، اگر تم جھوٹ بولتے تو میں تمہیں ابھی چبا جاتا۔ جاؤ، پہلا مرحلہ تم نے پار کر لیا۔ پہلا دن گزر گیا، بھوک کی شدت تھی مگر ان کے چہروں پر اطمینان تھا۔ دوسرے دن کی تپتی دھوپ میں بھائیوں کے لب خشک ہو چکے تھے۔ وہ جنگل کے اس حصے میں پہنچے جہاں زمین ریتیلی تھی۔ اچانک انہیں سامنے ایک عالیشان محل نظر آیا جس کے چاروں طرف ٹھنڈے پانی کی لہریں بہہ رہی تھی۔ رنگ برنگے پھولوں سے لدے درخت جھکے ہوئے تھے۔ وہاں ایک حسین و جمیل نوجوان ہاتھ میں سونے کا پیالہ لیے کھڑا تھا۔ اس نے کہا، اے مسافرو، کیوں اپنی جان عذاب میں ڈال رکھی ہے؟ یہ دیکھو، ٹھنڈا شربت اور لذیذ گوشت، ایک گھونٹ پی لو، تمہارا روزہ ٹوٹ جائے گا مگر تمہاری زندگی بچ جائے گی۔ کیا تمہارا رب نہیں چاہتا کہ تم زندہ رہو؟ حارث نے ایک لمحے کے لیے پانی کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر سلیم نے اسے ٹھوکا، بھائی، یہ پیاس مٹانے والا پانی نہیں، یہ ایمان جلانے والی آگ ہے۔ احمد نے اس نوجوان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ہمیں وہ رزق نہیں چاہیے جس میں ہماری نیت بک جائے۔ جیسے ہی انہوں نے انکار کیا، وہ مہک اور نہریں دھوئیں کی طرح اڑ گئی، وہاں صرف تپتی ریت رہ گئی۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ شیطان کا بچھایا ہوا جال تھا۔ تیسرے دن بھائیوں کی حالت غیر ہو رہی تھی، چلنا مشکل تھا، سر چکرا رہا تھا۔ افطار کے وقت کے لیے ان کے پاس صرف سوکھی ہوئی روٹیاں باقی تھی۔ جب وہ بستی کے طرف لوٹ رہے تھے تو انہوں نے ایک غار کے باہر ایک ضعیف عورت کو دیکھا جو اپنے چھوٹے سے بچے کو گود میں لیے رو رہی تھی۔ بچہ بھوک سے بے حال ہو رہا تھا۔ عورت نے انہیں دیکھا تو پکاری، اے اللہ کے بندو، میرا بچہ دم توڑ رہا ہے، خدا کے لیے اس کی جان بچا لو۔ تینوں بھائی رک گئے۔ حارث نے اپنی روٹی کی طرف دیکھا، سلیم نے اپنی اور احمد نے اپنی۔ ان کے پیٹ میں بھوک کی آگ لگی تھی مگر ان کے سامنے ایک معصوم جان تڑپ رہی تھی۔ احمد نے مسکرا کر کہا، اللہ غنی ہے، وہ ہمیں پانی سے بھی قوت دے سکتا ہے۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے تینوں نے اپنی روٹیاں اس عورت اور اس بچے کو دے دی۔ جب اس بچے نے پہلا نوالا لیا اور اس کے چہرے پر رونق آئی تو بھائیوں کو محسوس ہوا جیسے ان کے جسم کے ساری تکن ختم ہو گئی ہو۔ اس عورت نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا، یا اللہ، ان کے نیتوں کو قبول کرو، ان کے صبر کا صلہ زمین و آسمان کی برکتوں سے دے۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ جب وہ بستی کے قریب پہنچے تو آسمان اچانک کالا ہو گیا اور ایک کالی آندھی نے انہیں گھیر لیا۔ یہ اس تحت کا ذمہ دار جادوگر آزر تھا جو نہیں چاہتا تھا کہ یہ بھائی خیر و برکت لے کر بستی پہنچے۔
جادوگر ایک چٹان پر کڑا قہقہے لگا رہا تھا۔ تم نے میری بیوی کو ہرا دیا، میرے شراب سے بچ گئے، مگر اس طوفان سے کیسے بچو گے؟ تمہارے پاس اب طاقت نہیں ہے۔ اس نے پتھروں کی بارش شروع کر دی۔ بستی کے لوگ خوفزدہ ہو کر گھروں میں چھپ گئے۔ احمد نے پکارا، بھائیو ہاتھ تھام لو ایک دوسرے کا، ہماری طاقت جسم میں نہیں، ہمارے اتحاد اور ہمارے روزے کی برکت میں ہے۔ تینوں بھائیوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور بلند آواز میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ جیسے ہی انہوں نے نعرہ بلند کیا، ان کے جسموں سے ایک نورانی روشنی نکلی جس کی کالی آندھی کو چھیل کر رکھ دیا۔ جادوگر اپنی ہی آگ میں جل کر راکھ ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی برسوں سے بند بادل پھٹ پڑے۔ جب وہ بستی میں داخل ہوئے تو موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ مٹی کی خوشبو چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ لوگ گھروں سے باہر نکل آئے اور خوشی سے ناچنے لگے۔ بابا فرید اپنے بیٹوں کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ انہوں نے انہیں گلے لگایا اور کہا، میرے بچوں، تم نے ثابت کر دیا کہ جو انسان اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے، کائنات کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔ تم نے بھوک برداشت کی تو اللہ نے تمہیں غیب سے قوت دی۔ تم نے دوسروں کو کھلایا تو اللہ نے پوری بستی کا رزق کھول لیا۔ وہ رات بستی کی تاریخ کی سب سے بہترین اور خوبصورت رات تھی۔ سب نے مل کر افطار کیا اور شکر ادا کی۔ دنیا میں ڈرانے والے بہت سی چیزیں آئیں گی، لیکن سچا مومن صرف اپنے خالق سے ڈرتا ہے۔ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، کبھی کبھی عارضی فائدہ بڑی نقصان کا باعث بنتا ہے۔ جب آپ دوسروں کے لیے اپنا حق چھوڑتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے وہ دروازے کھولتا ہے جو بند ہو چکے ہوتے ہیں۔ مشکل کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، سچائی اور صبر اسے ختم کر دیتی ہے۔ دوستو، صبر کا مطلب صرف مصیبت پر خاموش ہو جانا نہیں، بلکہ صبر ایک مثبت عمل ہے۔ یہ اس استقامت کا نام ہے جو انسان کو مشکل حالات میں ٹوٹنے نہیں دیتی۔ صبر کی 3 بنیادی اقسام ہے۔ عبادت اور نیکی پر صبر، نیکی کے راستے میں آنے والے مشکلات کو خوش دلی سے برداشت کرنا، گناہوں سے بچنے پر صبر، اپنے نفس کی خواہشات اور برائی کی کشش کو روکنا۔ مصیبت پر صبر، بیماری، نقصان یا غم کے وقت شکوہ کرنے کے بجائے اللہ کی رضا پر خوش رہنا۔ صبر محض ایک اخلاقی قدر نہیں بلکہ اس کے عملی بے شمار فوائد ہے۔ ذہنی سکون صبر سے ہوتا ہے۔ صابر انسان ہیجانی کیفیت کا شکار نہیں ہوتا، وہ جانتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اس لیے وہ ذہنی دباؤ سے محفوظ رہتا ہے۔ جلد بازی میں کیے گئے فیصلے اکثر نقصان کے باعث بنتے ہیں۔ صبر انسان کو سوچنے اور حالات کا جائزہ لینے کا وقت دیتا ہے، جس سے درست فیصلے کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ رشتوں میں مضبوطی صبر سے آتی ہے۔ انسانی تعلقات میں صبر و تحمل بہت ضروری ہے۔ دوسروں کی غلطیوں کو درگزر کرنا اور غصے کے وقت خاموشی کو اختیار کرنا رشتوں کے ٹوٹنے سے بچاتا ہے۔ صبر کامیابی کا زینہ ہے۔ دنیا کا کوئی بھی بڑا مقصد راتوں رات حاصل نہیں ہوتا۔ سائنسدانوں، کھلاڑیوں اور عظیم رہنماؤں کی کامیابی کے پیچھے سالوں کا صبر اور انتھک محنت چھپی ہوتی ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ صبر کرنے والا تنہا نہیں ہوتا بلکہ اسے خالق کائنات کی تائید حاصل ہوتی ہے۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو اسے وہ روحانی طاقت ملتی ہے جو اسے بڑی سی بڑی مشکل کے سامنے پہاڑ کی طرح مضبوط کر دیتی ہے۔ آج کے تیز رفتار دور میں جہاں ہر شخص جلد بازی کا شکار ہے، صبر کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے۔ صبر بزدلی نہیں بلکہ بہادری ہے۔ یہ اپنی جذبات پر فتح پانے کا نام ہے۔ اگر ہم اپریگیوں میں صبر کو شامل کر لیں تو نہ صرف ہمارے ذاتی مسائل حل ہوں گے بلکہ معاشرے میں بھی امن اور رواداری کو فروغ ملے گا۔ سقراط کا قول ہے، صبر کا درخت کڑوا ہے مگر اس کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔